دامن علی محمد نال جگہ عطا فرما شاہ صاحب نے نال بچے دے آباد شاہ فرما جتنے مہربان بیٹھے نہ ہر بندے نوں دعا دی آمین آکھن دی توفیق عطا فرما میرا کریم مالک 14 دی عزت واسطے اے تجمل بھائی میں ملک دیار میں کرتے اپنی ذات تے اوجب سمجھدے میں دعا ضرور منگتا جنہ دلان میرے مالک 14 دی بلا موجود ہے انہوں نے اس وقت تک موت نہ دینی جب تک کربلا دا زوال نہ پڑ جائے میرے بارے میں بادشاہ دا ضرور جلد فرما بادشاہ دی پاک زیادت و مشرف فرما بادشاہ دا صدقہ دعاؤں دے جامع قبول فرما اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد صلی اللہ بلند صلوات سارے مل کے بلند آواز پڑھ لیں ماشاءاللہ قبلہ صاحب تشریف لیں مالک زندگی دراز فرماوے میں تھوڑے جے وقت دے چونکہ میں نے بھی جلدی ہے آج تو ہم پتہ ہے مصروفیت دن ہے تھوڑے جے وقت دے بادشاہ کا ذکر ہو جائے اجازت ہے توجہ ہے نا بولے سو سارے صلوات پڑھو جی میں مالک بلندر صلوات پڑھو اللہ تکلیف محسوس نہ کرو تو سارے صلوات پڑھو جی میں مالک بلندر چار سترہ کی ذکر پاک دا آغاز کر رہے ہیں توجہ فرمائے سو کرتا سے شفاعت کے سوا اور بھی کچھ مانگ یہ میں بسم اللہ کرنا شہید محسن نقوی دیئے 417 ماتم دے حوالے نال چونکہ میرا گھر ہے میں جدن بھی 9 سال دی پہلی ڈیری لینا جی میں سب تو پہلی مجلس لکھتا ہوں وہ توڑی پنجی باوے دلاور شاہ انہوں نے نام دے نام لکھتا چونکہ میرے بادشاہ کا حکم ہے جب تک زندگی ہے نوکری ہے تسی جتنی توجہ کرے سو میں اتنی دیر جناب انہوں نے ذکر سنے سان جنہوں نے ذکر سننا بھی عبادت کرنا بھی عبادت ماتم دے بارے شہید محسن نقوی چونکہ ماتم دا دن ہے تو میرا حق ہے میری طبیعت ہے میں جناب نو 4 ماتمیاں دے حوالے نام سجاد بھائی 417 توڑے تک پہنچا رہے ہیں شہید محسن نقوی فرمانے محشر دے میدان مالک کائنات اقسیم ماتم کرتا سے شفاعت کے سوا اور بھی کچھ مانگ محشر میں مودت کی جزا اور بھی کچھ مانگ جنت مجھے بخشی تو صدا غیب سے آئی شبیر کے ماتم کا صدا اور بھی کچھ مانگ میں صدقے جاوا کیا بات ہے ماں حسین کا نور نگلاوی جی صدر جیو بس مالک کائنات نے مخدومہ کونین حسین دی پاک منو ایسا مقام عطا کیتا جیڑا اس کائنات کسی مستور نو سجاد بھئی اللہ وہ مقام نہیں عطا کیتا کیوں 1.25 لاکھ نبی قبلہ صاحب موجود ہیں انہاں دی موجودگی جملہ تو ہڑے تک پہنچا رہے ہیں 1.25 لاکھ نبی جیدی تعظیم آستے کھڑے ہو جاون اس ہستی نوادن محمد مصطفیٰ یہ کہہ رہا ہے جی میں صدقے جانا سلام ہے نہ بدل کے بولے جی نظیم مصطفیٰ کائنات دا سلطان نبی نبیان دا سلطان نبی اللہ دی کائنات جس ہستی دے استقبال واسطے کھڑا ہو جاوے اس نوادن زہرہ میں صدقے جانا میری پاک سیدہ نے چلو ایک حدیث سرکار نے فرمائیے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ ابوہما خیر منہما یعنی حسن تے حسین جوانان جنت دے سردار اس گل وچ کوئی شک جڑے بندے چپ بیٹھے ہو کوئی شک دی گل آکھنا مصطفیٰ ہے جن دے بارے آکھیا اس اوے جڑی زہرا دی جھولی چ پلے میں صدقے جاواں تو مالک کائنات نے اپنے حبیب نو آکھیا لوگوں نو دس میرے حسن تے حسین جنت دے سردار یعنی کہ
انہاں دا جڑا باب ہے انہاں تو بھی بلندر ہے میں صدقے جاواں بس میں اسے حوالے نال میری طبیعت کچھ زیادہ ہے لیکن قبلہ صاحب آگے میں زیادہ لمبر نہیں کرنی میرا دل ہے میں جناب کو اسے حوالے نال ایک قصیدے دے 2-4 شعر سنا دیا جی سارا دا پروگرام ہے انہاں دا فضائل سن کے خوش ہونا بہت بڑی عبادت ہے اس تو بڑی عبادت کوئی نہیں جو علی دا ذکر آوے علی دا اتنا عظیم ذکر ہے کائنات دا رسول پہ فرمائدہ ہے جیڑا میرے میرا علی دا نام اتھوں ایک باری آکے یا علی ختم قرآن دا ثواب ہے جو ہے میرے بزرگ کے بھائی جو کہ ذاکر دا کم ہے قصیات دے حوالے نال 14 دا ذکر کرنا علماء دا کم ہے روایات دے حوالے نال آیات دے حوالے نال توجہ ہے جناب تو میں جناب کو قصیدہ سنانے لگے گی ایک صلوات ایسی پڑھو میری طبیعت خوش ہو جائے بلندر صلوات نہیں میں منحالے والے دے مزاج تو واقف ہاں تو سن صلوات بہت سونی پڑھ دے ہو لیکن آج بہت ڈھیلی پڑھ دے ہو صلوات جنت جانی کہ علی دا دروازہ نہ بندہ کر سکتے ہیں سوال ہمیں بلاڑی ہو رہی بڑے بڑے دروازے لیکن بار بار آدھے علی دا دروازہ نہ جے جنت جانی علی دا بو حمال جے جنت جانی تھکے دنوں بیٹھے علی دا بو انب جے جنت جانی علی دا دروازہ نہ اندی وجہ کیا ہے میں پوری کائنات تجدید کی دی اگر جملے دی سمجھ آ جاوے پھر میرے حق کی دعا کرنی میں در بیٹھا میں نوکری دے رہا دیکھ رہا ہے کیوں بار بار آکھنے علی دا دروازہ نہ میں پوری کائنات پوری ذمہ داری نال جملہ پڑھ رہے ہیں پوری کائنات دی جان بین کرن دے بعد میں فیصلہ کیتا ہے فیصلہ کیڑا ہے جے خلد جانا کوئی نہیں در بنایا دعا
اگے تو نہیں بیٹھے کوئی نیندر بنایا دعا اچھا اس جڑا کافی ہے نا یہ ایک لفظ آ رہے جمل بھائی سوہا سوہا کا مطلب ہوتا ہے سرخ توجہ ہے جناب دی ہوں لطف جناب نے لینا ہے دامن وقت گنجائش نہیں شیر جناب تک پتاڑی پہنچا رہے جاگنے میں پیدا توجہ نہیں ذہن میں داروانے جی دھیارے منزل کرے میں پیدا ہاں جیڑے کپڑے گل دکھو لگڑ سین میرے مگے مائے جیڑے کپڑے گل دکھو لگڑ سین میرے مگے مائے اوے گدے حسن لگتا سوڑے بدل تے پائے رنگ سبر سردا تے رنگ حسین دسوہا رنگ سبز حسن دا حسین دا سوہا توجہ ہے جناب دی زین ودا روان علی ولی اللہ پڑھنا لے علی دی ولایت مننا لے میرے سامنے بیٹھے آج شعر و سناوا پورے قرآن دا دل شعر سنا رہے ہیں جاگنے میں پیدا ہاں انشان کرتے العطا بیل کھڑتا لے لبان جان کرتے العطا بیل کھڑتا لے بس آج شہادت دی دیوار ایک جو بلا مسائل دا آج دو ایسی شہادت ہیں ایک اس دی شہادت ہے جڑا 35 سال زینب دی چادر نو خون رنا ہے ضرور کر چھوڑی زندگی دا پتہ کوئی نہیں ایک 2 سال نہیں بابا جی 35 سال خون رنا ایک اس دی شہادت ہے جے زینب دے سامنے کھڑو کے ہتھاں دے تازیانے چلے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ حسین دی جی میں مشکلہ کر جی میں مشکلہ کر چھڑے تازیانے نہیں چھلے 35 سال علی دی دھی دی قبر دی مجاوری کی دی ہے یہ بی بی زہرا دے بعد جنو حسین ماں سلے میں میں اتھاؤں جملہ پہ پڑھدا مسائل دا میرا دل ہے آج دی شہادت اخیر اللہ بندہ پڑھ سی میں اس بی بی دا قبلہ صاحب ایک جملہ پڑھدا جیڑی بی بی شام دے دربارچ علی دی دھی دا پردہ بنا کے کھڑوتی رہی اس شرابیہ کے کتھے علی دی دھی ادھے ضعیفہ پردہ بنائی کھڑی ہے انشاءاللہ جملہ میں سمجھا لگا اس آگے ضعیفہ نو ہٹاؤ میرے دربار پردے دی کوئی ضرورت نہیں شمر تازیانہ لے کے اٹھائے جتے فضا ان کھڑوتی ہے میں نے عزت بطول دی قسمیں 9 گھنٹے دی پیشیچ فضا نے نہ سجا قدم چاہے ہائے نہ کر دے نصیب دی باتیں نہ کھبا قدم چاہے ہر بی بی قدم بدلائے فضا قدم نہیں چاہیا وجہ کہی مطا میں پیر چاہاں تے کہیں دی نظر زینب دے پیر تے پہ جاوے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ ہر کر چھوڑا ہے آج ماتم دی دہاڑے میں بسم اللہ کرا تیری دھیے تے پردے ہوا تازیانے مرے درے علی دیاں دھیاں دین اما ہٹ جا مر ویسے میری سینہ دیئے جے ماں سلے نہیں وقت مر ویسا تیرا پردہ نہ چھوڑے سا جدر سجاد علی دی دھی نو شام دے بعد دفن کیتے نا ہون دا شہر بن گئے جنگل ہاں 3 دن رہاں دے بعد سجاد چھوٹا جے سامان سین نہ لائے اما او وطن تے چلیے فضل والے او وطن تے چلیے جڑا بندہ ماتمی بن کے آیا بیٹھا ہے ہائے اتنی کری تیری ہائے دے گواہ نال اللہ بندہ بڑھوں جے اما وطن تے چلیے فضا سر چاہ کے آدھیے کیڑا وطن اما وطن مدینہ میرا لال ہوا وطن جتوں میری زینب روندی ٹوری ہے اما وطن چلیے بی بی آدھی وطن نصیب ہوئی وطن تے ٹوڑوائیں میرا تو ہوا وطن ہے جتھے علی دی دھی دی قبر ہے
میں ایک جملہ تے ختم سجاد اے سامان بن کے ٹر پہ جے تائیں بزرگوں نظر آتا رہے سنا ایڈے دی جدر اکھاں تو اجھل ہو گئے نا علی دی دھی دی قبر تے آ کے پیران دے پاسے سر رکھ کے آدھیے وطن آلے وطن تے ٹر گئے نہیں میں بسم اللہ کرنا دیاں دے پردے ہونی 35 سال علی دی دھی دی قبر دی مجاور رہی ہے اور 35 سال قرآن تو علاوہ گل نہیں کی تھی حالات کے ہونا صبح ہویا مشکی دا پانی دا موڑھے نہ لاویا رستے تے کھڑا ہویا آنے جانے رہی پانی پلاویا جدن کوئی اجرت دیون دی کوشش کرے آنا جے بچ ہاتھ پاویا دوجے پاسے منہ کر کے آکھا میں غریب سمجھے نہیں میں حسین دی ماں واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ ماں حسین دی راضی ہوگی ماں حسین دی راضی ہوگی ایک دن میری سین ایک قبر کے ہاتھ رکھ کے آدھی زہرا دی تھی اگر تیری اجازت ہوئے غریبہ نے قبرستان وچ میرے حسین دی دھی کلی ہے میں صدقے جاواں آنکھیں تو میں سکینہ نو ملنا ہاں آواز دی اماں ضرور بانجے لیکن ضعیف ہیں سفر زیادہ ہے بی بی دی آواز دی نہیں میں کوشش کرے نہیں ہر جمعرات والی رات میری سین سکینہ دی قبر تے آویا اسے تھائیں ختم پہ کردا مٹی تے بہ کے رونا لیا جدر میری سین آئیے نا رات دا شام دا ویلا قبر دا نشان تا ہا کوئی نہ اکھاں دی بینائی کمزور آئی ایک سپاہی ان دے کولو میری سین پوچھے بندہ خدا یہ جان دیں حسین دی دھی دی قبر کیڑی ہے اور میں صدقے جا جدا کہ نا حسین دی دھی دی قبر کیڑی ہے سپاہی آدھے بی بی جمعرات دی رات ہر 12 سالی قبر تے ڈیوا بندہ پیا ہے پورے قبرستان یعنی قبر تے ڈیوا نہ بندہ پیا ہے سمجھ ونی سجاد دی بہن دی قبر ہے آج پنجی دی دھیارے کیوں شرما کے روتا بیٹھا ہے آسادی ٹیک تے ٹوڑ دیاں دیئے سکینہ دے پیرا لے پاسوان کے بیٹھی ہے دویت قبر تیرا کیا دے سکینہ جاگ دادی ملنا یہی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آوازانی میرا بچڑا جاگ دادی ملنا یہی قبر کم گئی ہے حالے حالے آوازانی دادی اگے کوئی تیرے تھوڑے سانن سفر ڈھیرے تکلیف نہ کی تھی گر آوازانی نہیں ہو میرا بچڑا میں تینوں ملنا ہی آوازانی دادی کی میں بدی نبدی بی بی دی آوازانی روزانہ رستے تے کھڑو نیا کوئی جو رہی آمان پانی پلے نیا کافلے گزر دین مرونیا جملہ میں نہ پڑا ہویا آوازانی دادی اللہ دنائی دسا کہ نہیں دادی اس کافلے دے وچوں کوئی یہ کافلہ ہوئے جڑا مدینے تو آیا ہوئے آوازانی کیوں سکینہ ہمیں آلے آوازانی دادی کہیں کو لو پچھیاں میرے بھرا دی رات رکیے یا کوئی نہ آوازانی جنا دیا گئی میں خون بدل رودا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على أفضل الأدب واللفظ المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات. میرے محترم سامعین گرامی، اللہ رب العزت آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور جتنی دعائیں ہیں مالک آل نبی کے نام پر آپ سب کی دعائیں قبول فرمائے. بالخصوص ہمارے بانی مجلس کا یہ محبت بھرا فرش عزا بچھایا آج امام کی شہادت کا پروگرام منعقد کرنا اپنی بارگاہ میں مالک قبول فرمائے. اللہ ہمارے عادل امام کا جلد ظہور فرمائے. ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات. سامعین گرامی، آج یوم امامت ہے، لہذا امامت کے عنوان سے میں نے آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے اور چاہتا بھی یہی ہوں کہ ایک امامت کے حوالے سے آپ کے ذہن میں ایک خاکہ تاریخ کا خلاصہ آیت کی تفسیر پیش ہو جائے کہ امامت رسالت کی طرح عہدۂ خدائی ہے. خدا کرے یہ آگے بھی آپ پہنچائیں. یہ مولوی صاحبان صرف آپ کو امام بارگاہ اور مسجد میں مل سکتے ہیں. آپ ہیں ہر جگہ جو امام کے وکیل بن کر پہنچا سکتے ہیں. اگر یہ باتیں پہنچاتے ہیں تو دنیا کا انداز کچھ اور ہو. دنیا نے امامت کو بھی عام دنیا کا جو امام نہیں ہوتا عام دنیا کا امام سمجھا. یہ نہ سمجھا کہ یہ امام وصی نبی ہے، امام ہادی برحق ہے، امام خدا کا نمائندہ ہے، امام جس طرح نبی کو اللہ معین کرتا ہے اس طرح امام کو بھی اللہ معین کرتا ہے. کاش آپ یہ باتیں بہر پہنچاتے. جی اس آنے کا جہاں آپ کو ثواب تو ملے گا لیکن ثواب کے ساتھ ایک اور اعلیٰ اجر ملے گا پہنچانے کا. اپنی محفل میں جہاں بیٹھیں اپنے دوستوں کو بتائیں کہ شیعہ اور سنی میں جو جن چیزوں میں فرق ہے ایک بڑا فرق یہ ہے کہ ہم نبی کے بعد نبی کی امت کو بلا وارث کے نہیں سمجھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت جو ہے یہ بے شتر بے مہار، کوئی وارث نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی نگہبان نہیں، جو کریں جو چاہے اپنی طرف سے دین بنائیں جی، یا جو دل کرے. نہ میرا دوست لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، نبی فرماتے ہیں ایک لمحہ بھی یہ دھرتی
مسیح برحق کے صدقے مانگی۔ بتائیں، کوشش کریں یہ باتیں آگے پہنچائیں کہ شیعہ اور سنی بھائی بھائی تھے، بھائی بھائی ہیں، بھائی بھائی رہیں گے، لیکن عقائد میں جو فرق ہے ان چیزوں میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نبی جب اس دنیا سے گئے ہیں اپنی امت کو بنا وارث کے چھوڑ کے نہیں گئے، بلکہ اپنے جیسے رسول اللہ اپنے جیسے 12 وصی دے کر گئے ہیں۔ اپنے جیسے پہ توجہ ہو۔ اب ممکن ہے اگر دنیا کو سمجھ نہیں آئے گی تو وہ کہیں گے اچھا آپ کے امام جو ہیں یہ نبی جیسے ہیں، تو پھر یقیناً ظاہر ہے اگر ان کو سمجھ نہیں آئے گی بات تو آپ کا خون بہائے گی امت، پھر جھگڑے ہو جائیں گے۔ جی اگر آپ سمجھا دیں گے کہ یہ نبی جیسے ہیں، نبی جیسے کا معنی یہ ہے جو نبوت کے علاوہ باقی جن صفات میں نبی کو اللہ نے متصف فرمایا وہی صفات اللہ نے امام کو عنایت فرمائی۔ دوسرے لفظوں میں جملہ بدلوں، جملہ آسان کروں، جملہ یہ ہے میرا دوست کہ جی شیعہ سنی میں کیا فرق ہے، ایک جملہ لے لیں، وہ جملہ یہ ہے جی کہ اگر جی نبی کے بعد دین امت لے اپنے جیسے سے، امت یہ امت ہے نا پوری دنیا، یہ دین لے شریعت لے کس سے؟ اپنے جیسے سے، تو یہ بنتا ہے غیر شیعہ۔ میں نام نہیں لیتا، شیعہ نہیں بنتا، شیعہ کے علاوہ باقی جتنے مکتب ہیں وہ بنتے ہیں۔ وہ دین کن سے لیتے ہیں؟ دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے دین کن سے لیتے ہیں دنیا والے؟ وہ لیتے ہیں اپنے جیسے سے۔ لیکن ایک شیعہ خیر البریہ ہے جو دین بعد از پیغمبر اپنے جیسے سے نہیں لیتے بلکہ نبی جیسے سے لیتے۔ اب یہ دو جملے تو یاد رکھ جائیں گے نا، اپنے جیسا جی جتنے دنیا کے امام ہیں وہ دنیا والوں جیسے ہیں، لیکن جو ہمارے امام ہیں یہ رسول اللہ جیسے، جو صفات نبی کی وہی صفات علی کی، جیسا نبی ویسا وسیع۔ اگر جی کیا پروگرام ہے جی یہ چوہا سیدن شاہ والے سارے مل کر، خیر ہے چکوال والوں کو بھی بلا لینا فون کر کے، مل کر ایک میٹنگ کریں اور ایک نبی بنا لیں۔ نہ نہیں ہوتا کوئی نہیں، راولپنڈی والے اسلام آباد والے آ جائیں تو اور مضبوط ہو جاؤ گے جی، مل کر ایک نبی بنا لو، ذہن میں زور دینا، اور بابا پورا پنجاب اکٹھا ہو جائے اور ایک نبی بنا لے۔ مومن قمی کیا کہہ رہے ہیں؟ اور نبوت عہدۂ خدائی ہے، منصب الہی ہے، یہ پوری دنیا مل کر ایک نبی نہیں بنا سکتی۔ اور میرا دوست جس طرح پوری دنیا مل کر ایک نبی نہیں بنا سکتی، اسی طرح پوری دنیا مل کر نبی کا وارث، نبی کا وصی، نبی کا جانشین نہیں بنا سکتی۔ متوجہ ہیں، میں مطمئن ہو گیا ہوں کہ آپ نے ماحول بنا لیا ہے امامت کی تقریر سننے کے لیے۔ اور میں نے جو آیت پڑھی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اور اطاعت کرو کن
دیا، جن کے بولنے کو اللہ نے امر، یعنی ان کا بولنا امر ہے اور وہ صاحب امر ہے، وہ جو کہہ دے بس وہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جی صحابی کھڑا ہوا مسجد میں اور دیکھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ کو بھی پہچان لیا، نبی کو بھی پہچان لیا کہ جن کی اطاعت واجب ہے وہ آپ ہیں یا رسول اللہ۔ یہ اولو الامر کون ہے جو آیت میں ہے، جس کے قصیدہ آپ بیان فرما رہے ہیں، جن کی اطاعت آپ کی طرح، آپ کی اطاعت کی طرح ہے۔ اللہ کا نبی آپ کی اطاعت تو واجب ہے، اللہ کا نبی آپ کو تو اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کا نبی آپ کا نافرمان تو جہنمی ہے، اللہ کا نبی آپ میں منہ موڑنے والا تو کافر ہے، اللہ کا نبی آپ تو اللہ کے رسول ہے، نمائندہ برحق ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں سن اولو الامر کی اطاعت واجب نہیں ہو سکتی جب تک وہ میرے جیسا نہ ہو۔ اطاعت واجب ہے تمہارے اوپر اس کی، اس لیے کہ وہ میرے جیسا ہے اور میری طرح تمہارے اوپر حجت ہے۔ وہ دیکھ کر پوچھتے ہیں جی وہ کون ہے، من ہم، وہ کون ہے؟ نبی دیکھ کر فرماتے ہیں ہم اوصیائی، وہ میرے 12 مسیح ہیں، لا یزال ھذا الدین، یہ دین ختم نہیں ہو سکتا جب تک میرے 12 نقیب نہ آ جائیں۔ دیکھ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ نبی دیکھ کر فرماتے ہیں اولہم علی، ان میں پہلا علی ہے لقب مرتضیٰ ہے، دوسرا حسن ہے لقب مجتبیٰ ہے، تیسرا حسین ہے لقب سید الشہداء ہے۔ مسجد نبوی ہے، نبی تقریر کر رہے ہیں، آپ بھی حفظ کر لیں، تصور کریں مسجد نبوی بیٹھے ہیں، مسجد نبوی مدینے کا شہر، نبی کی تقریر۔ چوتھا مسیح وہ ہے جس کا نام علی ہے لقب زین العابدین، پانچواں وہ جس کا نام محمد لقب باقر، چھٹا وہ جس کا نام جعفر لقب صادق۔ نبی تقریر کر رہے ہیں، فرمایا میرے 12 وصی ہیں، ساتواں وہ ہے جس کا نام موسیٰ لقب کاظم، آٹھواں علی اور لقب اس کا رضا، نامہ محمد اس کا نام ہے اور تقی اس کا لقب ہے، 10واں نام علی ہے لقب نقی ہے، 11واں وصی میں محمد کا وہ ہے جس کا نام حسن ہے لقب عسکری ہے، 12واں وصی میں محمد کا وہ ہے اسمہو کا اسمی جس کا نام میرے والا ہوگا، 12واں جس کا نام میرے والا ہوگا، کنیتہ کا کنیتی، اس کی کنیت میری والی ہوگی، آ کر دھرتی کو عدل و انصاف سے یوں بھرے گا، یملأ الارض عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا، دھرتی کو عدل سے بھر دے گا، ظلم سے صفایا کر دے گا، اور بکری اور شیر ایک گھاٹ سے پانی پیئیں گے پر جرت نہیں ہوگی شیر کو کہ بکری پہ حملہ کرے۔ فرمایا یہ میرے 12 وصی ہوں گے، کیا ہوں گے؟ 12 وصی۔ آج کی مجلس خاص ہے، میں آپ کو دوسرے سارے فضائل چھوڑ کر آج اس ہستی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کیا یہ خاص دن منایا جا رہا ہے، جس کا نام کیا ہے؟ ابھی آپ نے سنا، نام کیا ہے؟ علی، لقب کیا ہے؟ زین العابدین۔ زین العابدین کا کیا معنی؟ عابدین کی زینت۔ عابدین کا دائرہ ذرا بتائیں کہ کتنا عابدین؟ حضرت آدم سے شروع کریں۔ علی جیسا عابد ہے کائنات میں؟ آپ کے تصور میں کوئی آتا ہے پیغمبر جیسا کوئی عابد؟ پر ان کا زین، زینت سجا، زین العابدین۔ کیوں لقب ملا؟ نبی فرماتے ہیں معاشر کا دن لگا ہوا ہوگا، نبی اپنی صفوں میں موجود ہوں گے، نبیوں کے بعد نبیوں کی امتیں ان کے پیچھے موجود ہوں گی، معاشر کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ اس وقت آواز آئے گی اینا اینا زین العابدین، کہاں ہے عابدین کی زینت سجاد؟ نبی فرماتے ہیں میرے پہ سناٹا چھا جائے گا اور اس وقت میرا بیٹا علی زین العابدین اٹھے گے۔
عابدین کی زینت. کتنا عابد گزار. آئے ذرا امام سجاد کی عبادت کو پڑھیں دوستو. امام نے ایک باغ لگایا فقراء کے لیے, فقیروں کے لیے, غریبوں کے لیے. 500 کھجور کا وہ درخت تھا. جب وہ پھل تیار ہو جاتے اس وقت امام جو ہے وہ پھل اترواتے اور اعلان کرتے, آ جائیں فقراء و مساکین, اپنے حق لے جائیں. سجاد نے جو باغ تیار کیا تھا. تاریخ کہتی ہے کہ ہر کھجور کے درخت کے نیچے امام زین العابدین 2 رکعت نماز پڑھا کرتے. کتنے کھجور کے درخت تھے؟ 5. ہر کھجور کے درخت کے نیچے 2 رکعت, ٹوٹل 500 درخت تھا نا, تو کتنے 1000 رکعت امام سجاد پڑھنے کے بعد کہتے میرے مالک جو حق تھا وہ ادا نہ کر سکا. یہ کیوں سنائی جاتی ہیں عبادتیں امام کی شجاعتیں, امام کی سخاوتیں, امام کے یہ صفات اس لیے سنائے جاتے ہیں. انڈائریکٹ یہ پیغام ہے میرے لیے, تیرے لیے. تو کہاں ہے, تو ہے مرید زین العابدین کا. آپ ذرا امام کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا کہ امام زین العابدین کون ہے. جی جب وہ ایک مانگنے والا آیا اور دیکھ کر کہتا ہے مولا اتنی عبادت اور آپ اتنی عبادت کرتے ہیں. آپ امام نحیف تھے جی, نازک جسم تھا میرے آقا کا. وہ غلام رونے لگا, دیکھ کر کہتا ہے مولا آپ عبادت کم کر دیں, بہت زیادہ عبادت ہے. امام دیکھ کر فرماتے ہیں تو نے میرے جد علی کی عبادت نہیں دیکھی. عبادت امام کی جس پہلو کو دیکھیں, ایک نمونہ عمل ہے. بسم اللہ بسم اللہ صلوات پڑھ لیں بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآلہ. نہیں, ایک دفعہ اونچی آواز سے بآواز بلند. زین العابدین سید الساجدین, سجدہ کرنے والوں کا سردار, ابن الخیرتین. ابن الخیرتین یہ شاید لفظ آپ کے لیے بعض کے لیے نیا ہو. ابن الخیرتین کا معنی سجاد وہ ہے جہاں 2 سلسلے آپس میں ملے تو سجاد وجود میں آتا ہے. آپ جانتے ہیں عرب و عجم, عرب و عجم جی, سجاد وہ ہیں جن کا بابا عجم اور عرب کا سردار ہے حسین, اور والدہ کون ہے؟ بی بی شہربانو بنت یزد جرد, ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے. یعنی ادھر عجم کی طرف سے دیکھیں تو ماں کا سلسلہ جو ہے ادھر بادشاہ تک پہنچتا ہے, اور ادھر عرب کا سردار دیکھیں تو نانا بھی سید الانبیاء, دادا بھی سید الاولیاء, اور باپ بھی سید الشہداء. ابن الخیرتین, 2 خیر جہاں آ کر مل جائے وہاں سجاد وجود میں آتا ہے. امام کی زندگی کو پڑھنا چاہیے. دیکھیں ہم لوگ جو ذاکر مولوی ہوتے ہیں, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, آدھا پونا گھنٹہ ہوتا ہے. اس آدھے پونے گھنٹے میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ چیدہ نکتے جی, ذاکر چیدہ وہ قصیدے کے مصرے جی وہ پیش کرتے ہیں, ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور وہ چلے جاتے ہیں. آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ کتاب پڑھیں جی. میری عرض سمجھے, اپیل سمجھے. جس امام کی ولادت ہو یا شہادت ہو جی, اس امام کی زندگی کا خلاصہ پڑھیں کہ کون ہے سجاد. 15 جمادی الاولی سن 38 ہجری میں جی ولادت ہے سرکار امام زین العابدین کی. پھر وہ کتاب پڑھیں گے, وہاں آپ کو فضائل ملیں گے جی ولادت اور جشن کے موقع پہ. پھر یہ نام علی کیسے رکھا, زین العابدین لقب کیسے ہوا جی, اور پھر پوری ڈیٹیل, اور امام کی عبادت, امام کی سخاوت, امام کی شجاعت, امام کا علم. ایک صفت جب آپ کتاب کے اندر پڑھیں گے پھر جھوم اٹھیں گے, پھر پتہ چلے گا کہ ان بلندیوں کو جمع کرو تو بنتا
بنتا ہے سجاد. جی اور دیکھیں یعنی یہ امام ہے ہمارے رہبر، ہم نے کاپی کرنی ہے ان اماموں کی زندگی کی، کوشش کرنی ہے کہ آپ امام نہیں ہو سکتے جی ہاں، لیکن دیکھیں ابو ذر کو بھی تو دیکھیں، اس نے بھی تو کاپی کی ہے نا. عمار کو دیکھیں، اس نے بھی تو کوشش کی ہے نا جی. اب ذرا پڑھیں امام کی زندگی کو تو پھر آپ دیکھیں کہ ایک آدمی آتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اہل بیت کا بغض تھا شامیوں کے دلوں میں، اور جب امام اول کی شہادت کی خبر شام پہنچتی ہے تو شامی کہتے ہیں علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے؟ بتایا گیا علی نماز کے لیے موجود تھے مسجد میں. کہا کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ آپ اندازہ اس سے کر لیں تاریخ سننے والے کہ اہل بیت کے خلاف کتنا بغض تھا. شامی ایک شام سے آیا اور آ کر جی جب اسے بتایا گیا کہ حسین ابن علی کا فرزند یہ سجاد ہے، اب میں وہ جملے نہیں کہہ سکتا، نقل بھی کیسے کروں، نقل بھی نہیں کر سکتا کہ اس نے آ کر زبان درازی کی اور برا بھلا امام سجاد سے کہا. لیکن جو وہاں لوگ موجود تھے دیکھ کر کہتے ہیں مولا اجازت دیں ہم اس کو سبق پڑھا دیں. جی امام فرماتے ہیں نہیں جی نہیں. امام جب وہ جی اس کا غبار نکل چکا، غصہ اہل بیت کے خلاف ختم ہو چکا، امام دیکھ کر فرماتے ہیں مجھے پتہ چلتا ہے کہ تم مسافر ہیں. کہاں مسافر ہوں؟ فرمایا اس شہر میں تیرے پاس ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، میں خواہش کروں گا کہ میرے پاس ٹھہر، میں تیری خدمت کروں. سجاد کو پڑھ دشمن ہے جی ہاں، اور اگر تیرے پاس سواری نہیں ہے، اگر تو میرے پاس ٹھہرے خدمت کا موقع دے تو میں تجھے سواری بھی دوں گا. تجھے جو چیز سفر کی ضرورت ہوگی وہ ذات راہ سفر کا میں سجاد تجھے دوں گا. کچھ دیر وہ چپ رہا، سر جھکا کے سوچتا رہا اور نادم ہوا جی نادم، پشیمان، شرمسار، اور اٹھا اور چھپ کے کہتا ہے مجھے معاف کر دیں، مجھے غلط بتایا تھا کسی نے آپ کے متعلق. ان اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ اللہ کو علم ہے کہ وہ اپنا عہدہ امامت دے تو کس گھر میں دے. اللہ کے نمائندے آپ ہیں، مجھے معاف کر دیں. اور وہ معافی مانگنے کے بعد اہل بیت کا ماننے والا بنا. جی اب دیکھیں یعنی کسی کو راہ راست پہ لانے کے طریقے کو دیکھیں جی. وہ لوگ جو وہاں موجود تھے آپس میں کہنے لگے اگر ہم اس وقت بدلہ لیتے، اٹھ کر اس کو مارتے تو یہ مومن نہ بنتا. امام نے اسے جہنم سے نکال کر جنت کے دروازے پہ لا کھڑا کیا. کیوں میرا دوست؟ وہ اس لیے یہ ہے کہ یہ آل محمد میں ایک جملہ کہہ لیا ہو اگر آپ نے توجہ کی ہو کہ جیسا نبی ویسا وسیع. یہ میرا جملہ یاد رہنا چاہیے، اتنا ٹائم نہیں ہے میں اس کے ذیل میں کچھ آیات اور حدیث پیش کرتا، لیکن ابھی آپ سے سر میں اتنا رکھ لیں کہ جیسا نبی ویسے بارہ وسیع. جو صفات نبی کی، صفات میں کمالات فضائل جی، وہی صفات اس کے وسیع. اب پورے چیپٹر کو پڑھ لیں. اب میں چیپٹر پڑھوں جی اس کے لیے ٹائم زیادہ چاہیے، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں بڑے بڑے بادشاہ جی، ہشام بن عبد الملک کا زمانہ ہے، بادشاہ ہے امام سجاد کے زمانے میں. ہشام بن عبد الملک جی بنی امیہ کا ایک بادشاہ ہے جی. اور تاریخ نے کیا لکھا ذرا پڑھیں کہ حج کا دوران ہے اور امام بھی حج پہ پہنچے ہیں، حج پہ بھیڑ ہے، لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور طواف میں جگہ ہی نہیں مل رہی. ہشام بادشاہ ہے، حاکم ہے، صاحب اقتدار ہے جی. وہ وہاں پہنچا ہے اور اسے جی حجر اسود کو چومنے کے لیے کوشش کرتا ہے لیکن اسے جگہ نہیں ملتی. کھڑا رہا، اب پھر کوشش کی، پھر جگہ نہ ملی، پھر کوشش کی، جگہ نہ ملی، پھر علیحدہ کھڑا ہو گیا کہ کبھی تو یہ اتحام اور یہ ہجوم جو ہے چھٹے گا، کبھی تو مجھے جگہ ملے گی.
تاریخ میں لکھا. دوستو تاریخ وہ ہے جس کو غیروں نے لکھا. امام سجاد تشریف لے آئے اور جیسے میرے آقا پہنچے، تاریخ کہتی ہے جیسے پہنچے حجر اسود کی طرف بڑھے اس وقت اتحام جو ہے چھٹ گیا، مجمع جو ہے دور ہو گیا، راستہ بن گیا. امام کے حجر اسود کی طرف بڑھے، کسی نے کہہ دیا ہشام یہ کون ہے؟ تو صاحب اقتدار ہے، یہ حتیٰ مکہ بھی تمہاری حکومت کے اندر ہے، مدینہ بھی تمہاری حکومت کے اندر ہے، جی تجھے جگہ نہیں ملی. یہ کون ہے کہ جس کے لیے جو ہے یہ راستہ خود بخود بن گیا؟ جی اس وقت دیکھ کر تجاہل عارفانہ کرتا ہے، کہتا ہے لا علم علی، مجھے علم نہیں ہے یہ کون ہے، حالانکہ جانتا ہے کہ یہ امام زین العابدین. تجاہل عارفانہ، جیسے کہا نا تجاہل عارفانہ کہ میں نہیں جانتا. اب فرض تک شاعر وہاں موجود تھا. دوستو ابو نواس فرض تک شاعر ہے اور دیکھ کر کہتا ہے اے ہشام آپ اسے نہیں جانتے، یہ تو وہ ہے جس کو حجر اسود بھی جانتا ہے. اے ہشام تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کو خانہ کعبہ کی دیواریں جانتی ہیں، یہ وہ ہے جس کو ہل و حرم جانتا ہے، یہ وہ ہے جس کو میقات جانتے ہیں، یہ وہ ہے جس کو آسمان و زمین جانتے ہیں، یہ وہ ہے جس کا قصیدہ انبیاء پڑھتے ہیں. تو نہیں جانتا یہ وہ ہے کہ اللہ نے جس کی مدح اور قصیدہ قرآن میں بیان فرمایا ہے، یہی زین العابدین. ہشام نے اس فرزدق کو جیل میں ڈال دیا، زندان میں جی. اور امام تک خبر پہنچی تو امام نے ایک تھیلی درہم و دینار کی بھیجی. کس کو؟ فرزدق. تو دیکھ کر اس نے وہ واپس کر دی. جا کر امام کی خدمت میں میری طرف سے عرض کیجیے مولا میں نے دنیا کے لیے وہ قصیدہ نہیں کہا تھا، میں نے آخرت کے لیے کہا تھا. بلکہ سچ تو یہ ہے کہ میں آخرت کی نیت میں نے کی ہے، جنت کی میں نے نیت ضرور کی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ میں نے وہ قصیدہ اس لیے کہا کہ وہ قصیدے کے آپ اہل تھے. بلکہ آپ قصیدے پہ فخر نہ کریں بلکہ قصیدہ آپ پر فخر کریں. فرماتے ہیں یہ تھیلی بھی لے لو اور تمہاری جنت کے بھی ہم ذمہ دار ہیں. پڑھو امام زین العابدین. دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ جتنے فضائل ہیں نا ذرا ان کو گلدستہ بنایا جائے جی، ننیال کی طرف سے بھی اور دھدیال کی طرف سے بھی، اور ان فضائل کے مجموعے کا نام ہے علی زین العابدین. اب پورا وہ واقعہ ہے، وہ ذرا ڈیٹیل ہے جی، اس کو پڑھیں. میں نے دعوت دی ہے آپ کو کہ کتاب ضرور پڑھیں. مجلس سنیں، آنے میں جی اجر ہوتا ہے. فرش عزا پہ بیٹھنے میں گناہ دھلتے ہیں، دل نورانی ہوتا ہے میرا دوست جی. گناہ کبیرہ کبیرہ دھلتے ہیں فرش عزا پہ بیٹھنے میں. جو دل پہ زنگ لگ جائے کسی شے سے نہیں دھلتا، وہ یہاں گریا کرنے سے وہ زنگ دل کا دھل جاتا ہے. یہ عظیم جگہ ہے جی، یہاں ملائکہ کا آنا جی، اور پھر فخر کرنا ان کا جی، جو واپس جائے اور آسمان والے ملائکہ پوچھے تو وہ کہیں ہم مجلس شبیر میں گئے تھے. ذرا پڑھیں اس سلسلے کو جی، ٹائم اس قدر نہیں رہا. اسی امام کا ایک فرمان پیش کر دیتا ہوں اور میں آگے بڑھ جاتا ہوں. آپ صلوات پڑھیں بآواز بلند. امام چہارم آقا زین العابدین فرماتے ہیں علامت المومن خمسہ، مومن کی نشانیاں 5 ہیں. اب وہ 5 نشانیاں آپ جلدی جلدی یاد کر لیں تو میری تقریر سمٹ جائے، ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے سمٹ جائے جی. پہلا جملہ الورع فی الخلوہ،
تیرے آقا سجاد فرماتے ہیں مومن کامل وہ ہے جو تنہائی میں پرہیزگار ہو. لوگوں کے سامنے ہر کوئی پرہیزگار ہے، مجمع کے سامنے ہر کوئی متقی ہے، پر امام فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو تنہائی، جس کی خلوت، اس میں وہ تقویٰ ہو. جلوت میں ہر کوئی نیک بنا پھرتا ہے، جلوت ظاہری لوگ، لیکن خلوت میں جو پرہیزگار ہو، سجاد فرماتے ہیں وہ مومن کامل ہے. پہلی بات یاد ہوگی. دوسری جی دیکھ کر فرماتے ہیں وَالصَّدْقَةُ عِنْدَ الْقِلَّةِ. امام فرماتے ہیں مومن کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب رزق فراوان ہو وہاں تو پھر ہر کوئی صدقہ دے لیتا ہے نا، لیکن مومن وہ ہے جب رزق میں کمی ہو صدقہ دے کر رزق کو بڑھائے. الصدقۃ عند القلہ، جی کمی میں صدقہ دے، یعنی اس وقت ہاتھ تنگ دست ہو تو پھر صدقہ دے. کہ امام فرماتے ہیں یہ مومن کامل ہے. دو باتیں ہو گئی. تیسری جی ٹنڈی ہے، یہ شرح آپ خود کر لینا. جی تیسرا جملہ دیکھ کر فرماتے ہیں وَالصَّبْرُ عِنْدَ الْمُصِیبَةِ. مومن کامل کی تیسری نشانی یہ ہے کہ مصیبت کے وقت جو ہے وہ صابر نظر آئے گا. مصیبت میں اس کو چیک کرو کہ وہ اگر جی بیماری ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی دنیا کے حوالے سے جی یا سماوی عرضی مسائب آ گئے ہیں اس پر، دیکھو اگر صابر ہے تو کہو یہ ہے مومن کامل. تین باتیں. چوتھی بات دیکھ کر فرماتے ہیں وَالصِّدْقِ عِنْدَ الْخَوْفِ. فرماتے ہیں جب کوئی خطرہ نہ ہو ہر کوئی سچ بولتا ہے. جب خوف ہو نقصان کا اس وقت وہ سچ بولے تو بولو یہ ہے مومن کامل. آخری نشانی جی دیکھ کر امام فرماتے ہیں آخری نشانی مومن کی پانچویں یہ ہے جی والحلم عند الغضب. غصے کے ٹائم دیکھو کہ غصے پر کنٹرول کرنے والا ہے یا نہیں. اور پڑھو زندگیاں پڑھے امام کے حوالے سے. میرا دوست تاریخ میں نے پڑھا حالات بدل گئے تھے کربلا کے بعد. کتنے انقلابات آئے جی کربلا کے صدقے میں. وہ ذرا انقلابات پڑھیے گا جی. حتیٰ مدینے میں بھی انقلاب آیا جی. اور وہی جو قاتلین امام تھے کربلا میں، جب ان کی گرفتاریوں کا وقت آیا ذرا پڑھیں. اس وقت امام سجاد مدینے سے باہر اپنے ایک باغ میں تھے جی. علی اکبر کا قاتل پہنچا ہے اس وقت، آ کر پناہ لیتا ہے کہ میں کچھ دیر جی تھکا ہوا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں جی، بھوکا بھی ہوں تھکا ہوا بھی ہوں. آپ مجھے اپنے پاس مہمان لفظ یاد رہے، تھوڑی دیر مہمان ٹھہرائیں گے جی. ہاں امام نے اسے علیحدہ خیمے میں جگہ دی. دوپہر تھی، گرمی تھی، آرام کیا اس نے، کھانا بھی بھیجا جی. اور جب وہ آرام کر کے شام دن ٹھنڈا ہوا جانے لگا تو پھر وہ امام سجاد کے پاس آیا جی. دیکھ کر کہتا ہے زین العابدین میرا خیال ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں. جملہ سنو گے امام کی سیرت کا. امام فرماتے ہیں نا جب تو آ رہا تھا اس وقت میں نے تجھے پہچان لیا تھا، تو نے پہچانا نہیں ہے جی. ہاں اس وقت ہم کربلا میں تمہارے مہمان تھے، ابھی تو ہمارے در پہ آ گیا ہے. جب تو ہمارے در پہ آ گیا ہے جو ہمیں مناسب لگا وہ ہم نے تیرے ساتھ سلوک کیا. تو سمجھتا ہے کہ میں نے تجھے نہیں پہچانا، جو تو نے کھانا کھایا ہے نا یہ اکبر کی ماں نے پکایا. زین العابدین کو پڑھا. یمن کا وہ بلخی دیکھنا ہر سال آتا ہے تیرے آقا سجاد کی خدمت میں حج سے فارغ ہونے کے بعد جی. تحفے ظاہر بھی لے آتا ہے، عقیدت مند ہے، غلام ہے میرے مولا
مولا کا. جب 1 سال آنے لگا اس کی زوجہ دیکھ کر کہتی ہے بھلا ہو تیرا، ہر سال تو امام کے لیے تحفے تحائف لے جاتا ہے، کبھی تیرے امام نے بھی کوئی تجھے انعامات تحفے دیے ہیں؟ دیکھ کر کہتا ہے نہ کہے ایسے، جو تو کہتی ہے میرا امام سنتا ہے. یہ ہے عقیدہ، جو تو کہہ رہی ہے امام سن رہے ہیں، اللہ نے ان کو اتنا علم دیا ہے. وہاں سے چلا حج پہ، حج سے فارغ ہوا مدینے، جی امام کی زیارت کے لیے پہنچا. اس وقت جب امام کھانا کھانا چاہ رہے تھے، دسترخوان لگ گیا تھا، فرمایا آبل کی بسم اللہ، جی اس نے سلام کیا. امام نے استقبال کر کے کہا آؤ کھانا کھاؤ، دسترخوان پہ بیٹھو. کہتے مولا میں بعد میں کھا لوں گا. فرمایا نہیں، میرا دل چاہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے میرے ساتھ بیٹھ کر. کھانا کھانے کے بعد جی موالیہ نے حیدر قرار ولایت کا، جی یہ ہے علم امام بھی اور غلاموں کو اپنے پاس بٹھا کر کھانا کھلانے والا سجاد. جب امام نے ہاتھ دھونے کا ارادہ کیا آگے بڑھا، کہتا ہے مولا میں آپ کے ہاتھ دھلاؤں گا. فرمایا نہیں تو مہمان ہے. کہتا ہے نہ، ہاتھ مانگا، اصرار کیا، بار بار جملے دہرائے. امام نے فرمایا اچھا وہ تشت لے آ. وہ تھال لے آئے، تشت رکھا، امام نے ہاتھ دراز کیے، اس نے پانی ڈالا. امام نے دیکھا، فرمایا بلکہ جی آقا دیکھ ذرا تشت میں کیا ہے. نگاہ کی، دیکھ کر کہتے ہیں مولا یہ سرخ رنگ کے موتی ہیں. فرمایا اب پانی ڈال. پانی ڈالا. مولا کیا؟ مولا نے فرمایا کیا ہے بلکہ؟ مولا یہ مختلف رنگ کے ہیرے جواہرات ہیں. فرمایا لے لے اس کو تھیلی میں علیحدہ بند کر لے، جب گھر جانا تو اپنی گھر والی کو دینا، پھر تجھے تانا نہیں دے گی. چند دن امام کی خدمت میں رہا اور پھر چل پڑا. جب پہنچا گھر، وہ تھیلی جو ہے حوالے کی اس نے جی اپنی زوجہ کی. دیکھتے ہی وہ حیران رہ گئی. دیکھ کر کہتے یہ بھلا ہو تیرا، یہ ہیرے یہ جواہرات کہاں سے لایا؟ یہ تو بادشاہوں کے تاجوں میں جڑے جاتے ہیں، یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں، شاہیوں کی ملکیت. جی دیکھ کر کہا یہ میرے مولا نے مجھے عطا کیے ہیں. اچھا تیرے مولا نے اتنی دولت جمع کر رکھی ہے؟ جملہ سنو گے. دیکھ کر کہتے ہیں نا میرے مولا نے دولت جمع نہیں کی، یہ میرے مولا کے ہاتھوں کی میل ہے، یہ ہاتھوں کا دھون ہے، یہ ہاتھوں کا دھون. اچھا تیرے مولا اتنی عظمتوں کے مالک ہیں تو پھر مجھے بھی لے چل، میں بھی تیرے امام کی زیارت کروں. تیار ہوئی، سفر کی منزلیں طے کرتے کرتے مدینے کی طرف آ رہے ہیں. جی تقدیر بس ایسے، جی خدائی فیصلہ، بیمار ہو گئی اور پھر چلتے چلتے ایک منزل پہ انتقال ہو گیا. گھبرا گیا یہ بلخی، ایک اونچی جگہ ڈھونڈی اور وہ جنازہ ادھر محفوظ اس نے چھپا دیا. اور پھر مدینے کی طرف اس نے دوڑنا شروع کیا اور دوڑتے دوڑتے پہنچ گیا مدینہ. لکھا ہے جس وقت پہنچا نا اس وقت اس کے ہاتھوں پہ گرد و غبار بھی، پسینہ بھی، جی پریشانی کا عالم. امام کی ایسے نگاہ پڑی کہ بلخی آ رہا ہے. فرمایا بلخی گھبرا نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم چاہیں تو تیری گھر والی زندہ ہو سکتی ہے. پہنچا، امام نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے دراز کیے. فرمایا دعا قبول ہو گئی ہے، جس مقام پہ چھوڑ کر آئے تھے نا وہ زندہ ہے، اسے لے آؤ. ہم نے دعا مانگی ہے، 30 سال زندگی اس کی بڑھ گئی ہے. پہنچا، زندہ ہے، لے کر چلا. پہنچ گئے دونوں مدینے. جیسے مدینے پہنچے اس کی پہلی نگاہ امام کے چہرے پر پڑی. جیسے چہرے پر پڑی تو ایک دفعہ رونے لگ گئی. دیکھ کر کہتی ہے جب میرا روح ملک الموت لے کے چوتھے آسمان پہ پہنچا تھا نا تو میں نے دیکھا یہی نورانی شخصیت تھی جس نے پیچھے سے آواز دی، ملک الموت ہماری دعا قبول ہو گئی ہے، اس کی روح واپس کر، 30 سال زندگی بڑھ گئی ہے. میں نے دیکھا کہ ملک الموت جو میرا روح لے کے جا رہا تھا اس نے جلدی سے میری روح جو ہے واپس کر دی اور بڑھ کر اسی امام کے ہاتھوں کو بھی چومتا تھا. وہ ملک الموت اس کے پاؤں کو بھی بوسہ دیتا تھا.
دوستو منیالے والے امام کی شہادت منعقد کرنے والے جب آباد تھے تو ملائکہ پاؤں چومتے تھے، ملائکہ ہاتھ چومتے تھے، اور جب اجڑ گئے تو نانا کی امت نے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار دوک۔ کیسے میں پڑھوں؟ شہادت میں نہیں پڑھوں گا، وہ تو صدر آخر والا ہی خطیب یا ذاکر پڑھے گا۔ جی آؤ، زید بن سہامہ تاجر ہے، یہ کوفے کا رہنے والا ہے، یہ اس وقت نہیں تھا جب واقعہ کربلا ہوا۔ تاریخ نے ایسے لکھا کہ یہ اس وقت واپس آیا ہے کسی دوسرے ملک سے جب امام سجاد شام کی قید گزار کے واپس مدینے چلے گئے۔ پہنچا گھر، زید تاجر ہے، جیسے اپنی حویلی میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ گھر کے صحن میں جی اس کی بچی ہے چھوٹی، میلا لباس ہے جی، اور مٹی پہ بیٹھی ہے جی، اور پھر اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ اس کی زوجہ بھی مٹی پہ بیٹھی ہے، سیاہ لباس ہے اور زمین پہ لکیریں لگا رہی ہے، رو رہی ہے۔ گھبرا گیا، زوجہ کو روتے دیکھا، دیکھ کر جیسے دیکھا اٹھ کھڑی ہوئی، سلام بجا لئی آداب کرنے کے بعد، جیسے اس نے روتے دیکھا پوچھتا ہے خیر تو ہے؟ میں سفر سے آ رہا ہوں، تو رو کیوں رہی ہے؟ دیکھ کر کہتی ہے زید دعا مانگتا میں مر گئی ہوں۔ جب موت کا کہا تو گھبرا گیا، کہتا ہے جلدی بتا خیر تو ہے؟ یہ موت کے جملے کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھ کر کہتی ہے زید میں تجھے کیا بتاؤں، آقا سجاد کوفے آئے تھے، آقا سجاد کوفے آئے تھے، میں روتی کیوں ہے؟ دیکھ کر کہتی ہے میں زید تجھے کیا بتاؤں، جب آقا آئے تھے تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ زید تجھے کیا بتاؤں، جب آقا آئے تھے کوفے میں تو پاؤں میں زنجیر تھے۔ عزیزانو یہ کھڑا تھا، ایک دفعہ دیکھ کر کہتا ہے ایسا ایسی تبدیلی میں تو سوچ ہی نہیں سکتا کہ امام کے ساتھ اتنا ظلم۔ ایک روایت یہ ہے کہ کھڑا تھا زمین پہ گر گیا، دیکھ کر کہتی ہے زید میں نے تو تجھے ابھی مصائب بتائی ہی نہیں۔ دیکھ کر کہتا ہے کہ اس سے زیادہ اور مصائب تو کیا بتائے گی؟ دیکھ کر کہتی ہے میں کیا بتاؤں، آقا سجاد اکیلے نہیں تھے، اور زید ان کے ساتھ ان کی پھوپھیاں، ان کی بہنیں جن کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں، سر کھلے تھے، بازار کوفہ۔ جزاکم ربکم۔ عزاداروں کہتے ہیں جلدی مجھے پانی دو جی، میرا دل بہت گھبرا گیا ہے۔ اس نے پانی دیا، دیکھ کر کہتا ہے بس اب میں کھانا نہیں کھاتا، آرام نہیں کرتا، میں مدینے جا رہا ہوں، جا کر میں آقا سے ملوں گا۔ جی سفر کا تھکا ہوا تھا، کوفے سے منزلیں طے کرتے کرتے مدینے پہنچ گئے۔ لکھا ہے کہ جس وقت یہ مدینے پہنچا ہے نا یہ تاجر زید، اس وقت امام بیٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ رہے تھے۔ عزادارو 2 رکعت کے دوران اس نے کیا دیکھا، امام کبھی دائیں ڈھل جاتے، کبھی نماز کے دوران بائیں ڈھل جاتے۔ نماز ختم ہوئی، عرض کرتا ہے مولا سلام قبول کیجئے، پہلے تو یہ بتائیے 2 رکعت کے دوران کبھی آپ دائیں بیٹھتے کبھی آپ بائیں بیٹھتے؟ فرمایا زید ذرا میرے قریب آ۔ یہ ذرا قریب ہوا، امام نے اپنی پنڈلی سے معمولی سا کپڑا ہٹایا، مجھے معاف کرنا۔ دیکھ کر امام فرماتے زید زندان شام میں گوشت ختم ہو گیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی ہے۔ اور عزادارو یہ رو کے کہتا ہے مولا سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کہاں پہنچی؟ امام فرماتے ہیں الشام الشام الشام۔ علماء سے پوچھا گیا، علماء کہتے ہیں 3 دفعہ سے مراد ہے دربار شام، زندان شام، بازار شام۔ ابھی آپ اس سے پہلے سن رہے تھے کہ 35 سال امام 61 ہجری سے لے کر 95 ہجری تک امام جو ہے یا ماتم کرتے یا عزاداری منعقد کرتے، جوان کو دیکھتے تو رونے لگ جاتے، عزاداروں بچے پہ نگاہ پڑتی تو رونے لگ جاتے، دن بھر روزے سے ہوتے، پانی جب پیش کرتا ہے
غلام شام کو افطاری کے وقت عزادارو امام سجاد کو کربلا کا منظر یاد آ جاتا، اتنا روتے کہ آنسو اور پانی مل جاتا، وہ دیکھ کر کہتا مولا کب تک آپ گریا کریں گے؟ امام فرماتے ہیں تو نے انصاف نہیں کیا، وہ جس کا بابا 3 دن کا پیاسا عزادارو دیکھ کر کہتا ہے مولا آپ کا فرمان ہے شہید ہونا ہماری سعادت ہے۔ فرمایا ہم نے کہا شہید ہونا سعادت ہے، ذرا بتا جس بیٹے کے سامنے اس کی ماں اور بہن کے سر سے چادر پھر بازار، عزادارو یہی وجہ ہے کہ امام کا گریہ جاری ہوتا، کسی قصاب کو دیکھتے تو رونے لگ جاتے۔ روایت کے جملے یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک قصاب جانور ذبح کرنے کے لیے جانور کو لٹا چکا تھا، چھری ہاتھ میں تھی، چلانا چاہتا تھا، کسی نے کہہ دیا قصاب کو امام سجاد آ رہے ہیں، اس نے جانور چھوڑ دیا، چھری پھینک دی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ امام بھی آ پہنچے، فرمایا قصاب میں تجھے جانور ذبح کرنے سے منع نہیں کرتا، یہ میرے نانا کی اجازت ہے شریعت محمدی میں تو صرف اتنا کہتا ہوں بتا جسے ذبح کر رہا ہے پہلے پانی پلایا تھا؟ حضرت وہ کہتا ہے ہاں مولا پانی پلایا تھا۔ امام کا رخ مڑ گیا کربلا کی طرف، ہے میرا پیاسا بابا، پھر دیکھ کر امام فرماتے ہیں کبھی جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کیا کر، مولا ایسے کرتا ہوں۔ فرمایا قربان 70 قدم پہ بہن دیکھتی رہی، بھائی کے گلے پہ خنجر چلتا رہا۔